أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا زكريا اے زکریا إنا نبشرك بغلام بے شک ہم تجھے ایک بے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں اسمہ یحییٰ جس کا نام یحییٰ ہے لم نجعل لہ من قبل سمیٰ ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا سیدنا زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری فرشتوں کے ذریعے ملی اور حالت نماز میں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 39 میں یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ فرمایا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ فرمایا کہ فرشتوں نے خوشخبری دی اور حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ بتایا کہ آپ کے بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو اہل علم نے اس سے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے کہ بیٹے کا نام یا بچے کا یا بچی کا نام پیدائش سے پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ 7واں دن نام رکھنے کی آخری حد ہے، لیکن اگر پیدائش سے پہلے بھی نام رکھ لیا جائے کہ اگر بیٹی ہوگی تو یہ نام ہوگا اور بیٹا ہوگا تو یہ نام ہوگا، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور یحییٰ کا معنی ہے زندہ رہنے والا، یعنی وہ زندہ رہے، اس میں دعا ہے۔ اور قرآن مجید ان باتوں کو چھوڑ دیتا ہے جن کی خود بخود سمجھ آ رہی ہوتی ہے، چنانچہ اس تفصیل کو چھوڑ دیا گیا کہ زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور پھر اللہ نے ان کو بشارت عطا فرمائی۔ تو فرمایا یہ ایسا بیٹا ہوگا کہ اس جیسا پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا۔ سمیہ کے 2 معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کا ہم نام کوئی نہیں ہوگا، اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہوا۔ تو روایات میں ہے، تفسیروں میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس قدر روتے تھے کہ ان کے رخساروں پر آنسوؤں کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے، 2 نالیاں بن گئی تھیں، اور اللہ کے خوف سے اس قدر روتے اور اس قدر متقی انسان تھے کہ وہ عورتوں کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت یحییٰ نے نہ کبھی گناہ کیا اور نہ کبھی گناہ کے بارے میں سوچا، ان کو کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں آیا۔ تو اللہ نے ایسا بیٹا عطا فرمایا، سیدن سردار ہوگا، وحصوراً اور پاک دامن ہوگا، ونبیا من الصالحین اور نیکوکار نبی ہوگا۔ قال رب انا یکون لی غلام زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا اور میری بیوی شروع سے باج ہے۔
وقد بلغت من الكبر عتيا، اور یقیناً میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود ہی تو بیٹے کی دعا مانگی اور پھر خود ہی سوال کیا کہ یا اللہ یہ بیٹا کیسے ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے انتہائی خوشی کے عالم میں بے اختیار ہو کر یہ سوال کیا، حیرانی سے پوچھا کہ یا اللہ میں تو اس قدر بوڑھا ہو چکا ہوں کہ جیسے خشک لکڑی ہوتی ہے۔ آتن عطا یا تو سے اسم الفاعل ہے، اور آتن کہتے ہیں اس چیز کو جو حد سے بڑی ہوئی ہو، جو آدمی بڑھاپے میں یا کفر میں یا سرکشی میں حد سے بڑھ جائے اسے آتن کہتے ہیں، اور خشک لکڑی کو بھی آتن کہتے ہیں۔ تو کہا کہ اے اللہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں کھسٹ، اور میری بیوی اس کو کبھی بچہ ہوا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ نے جب بچے کی خوشخبری پر حیرت کا اظہار کیا تو ان کے ہاں خاتون بانجھ نہیں تھی، بلکہ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اور اس کے بعد حضرت اسحاق کی خوشخبری ملی تو اس پر وہ حیران ہوئے کہ ہمیں اس بڑی عمر میں بچہ کیسے ہوگا۔ لیکن زکریا علیہ السلام کو تو دو حیرتوں نے گھیر لیا، ایک تو یہ کہ بڑھاپا ہے، اور ایک یہ کہ بیوی بانجھ ہے، کبھی ساری زندگی اس کو بچہ ہوا ہی نہیں، تو اس کو بچہ کیسے ہو جائے گا۔ اور یہ اسی طرح کا سوال ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دل کی تسلی کے لیے ذرا دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام نے بھی بات پکی کرنے کے لیے اور دل کی تسلی کے لیے پوچھا کہ یا اللہ یہ بچہ کیسے ہوگا جب کہ میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں، اور میری بیوی تو شروع سے ہی بانجھ ہے، اس سے ساری زندگی کبھی کوئی بچہ ہوا ہی نہیں۔ قال کذالک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے کہا کہ وہ میرے اوپر بہت آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل، اور بلا شبہ میں نے آپ کو اس سے پہلے پیدا کیا ہے۔ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، جبکہ آپ کوئی چیز نہ تھے۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے یہ بات کہی کہ اے میرے نبی اسی طرح ہوگا، اسی باج عورت سے بچہ ہوگا، اور اسی بوڑھے شخص کے ذریعے بچہ پیدا ہوگا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، یہ بہت آسان کام ہے، کیونکہ جو لا شے کو شے کر سکتا ہے، جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، اس کے لیے ایک باج عورت کو اور ایک بوڑھے آدمی کو بیٹا عطا کرنا کیا مشکل کام ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس، فرمایا نشانی آپ کی یہ ہوگی کہ آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ ثلاث لیال سویا،
3 راتوں تک تندرست ہونے کے باوجود کہا یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری بیوی کو حمل ہو گیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ آپ اچانک ٹھیک ٹھاک ہوتے ہوئے نہ گونگے ہوں گے نہ بہرے ہوں گے، لیکن آپ لوگوں سے بات چیت کرنے سے عاجز ہو جائیں گے، مگر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آپ کی زبان چلتی رہے گی، جیسا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا قال آیتک اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ وہاں 3 دن کا ذکر ہے، یہاں 3 رات کا ذکر ہے، تو ایسا ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں جناب زکریا علیہ السلام کو ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ اللہ کا ذکر تو کر سکتے تھے لیکن لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکتے۔ سویہ کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ تندرست ہوں گے اور بات نہیں کر سکیں گے، اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ 3 راتیں لگاتار آپ کو بات چیت کرنے سے رکاوٹ پیدا ہوگی۔ فخرج على قومه من المحراب، پس وہ اپنی قوم کے سامنے آئے اپنی عبادت خانے سے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، تو ان کی طرف اشارہ کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، یہ کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو پہلے پہر اور پچھلے پہر۔ محراب کا معنی ہے اونچی جگہ، اور محراب کا معنی ہے عبادت کی جگہ۔ مسجد، بنی اسرائیل کی مساجد کو محاریب کہتے تھے۔ اور ایک نئی بات آپ کو بتاتا ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی، وہ یہ کہ محراب حرب سے ماخوذ ہے، اور حرب کا معنی ہوتا ہے لڑائی۔ تو محراب کا مطلب ایسی جگہ جہاں شیطان سے لڑائی کی جاتی ہے۔ تو عبادت گاہ اور مسجد ایسی ہی جگہ ہے جہاں انسان شیطان سے لڑتا ہے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ محراب سے نکلے، عبادت خانے سے نکلے، اور بات تو کر نہیں سکتے تھے، اس لیے ان کی طرف اشارہ کیا کہ جو حکم مجھے ملا ہے وہی حکم تمہارے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اے زکریا اپنے رب کا ذکر کرو اور اپنے رب کی صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ تو آپ نے اپنی قوم کو بھی یہی حکم دیا کہ ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ پہلے پہر اور پچھلے پہر، زوال سے پہلے کا وقت بکرا ہے اور زوال کے بعد کا وقت عشیہ ہے۔ تو فرمایا کہ ان دونوں اوقات میں اللہ کی تسبیح بیان کرو اور زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کرو۔ ترجمہ ایک بار، یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام، بلا شبہ ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیٰ، نہیں بنایا ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام۔ قال رب انا یکون لی غلام،
عرض کیا اے میرے رب میرے لیے کیسے بیٹا ہوگا؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، حالانکہ میری بیوی شروع سے بانجھ ہے۔ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور یقیناً میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں۔ قال كذلك، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک، آپ کے رب نے کہا ہے، هو علی ہین، یہ کام مجھ پر آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل، اور بلا شبہ میں نے آپ کو اس سے پہلے پیدا کیا ہے۔ ولم تک شیئا، حالانکہ آپ کوئی چیز نہ تھے۔ قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ قال آیتک، اللہ نے فرمایا آپ کی نشانی یہ ہوگی، اللہ تکلم الناس، کہ آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ ثلاث لیال سویا، 3 راتوں تک تندرست ہونے کے باوجود۔ فخرج علی قومہ، تو جناب زکریا اپنی قوم کے سامنے نکلے۔ من المحراب، اپنے حجرہ عبادت سے۔ فأوحى إليهم، تو ان کی طرف اشارہ کیا۔ ان سبحوا بکرۃ وعشیا، یہ کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو پہلے پہر اور پچھلے پہر۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔